الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين عرفوه بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبدون فضلا من الله الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت في الدنيا والآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الکرام معزز مکرم محترم بزرگ دوستو بھائی عزیزو، چند دن پہلے رمضان مبارک کی آمد کا تذکرہ، اب الوداعی کا تذکرہ۔ رمضان مبارک اپنی برکتاں رحمتاں سمیت جلدی دن رخصت ہوئے۔ رمضان مبارک کے پہلا دہاقہ اللہ کی رحمت گزر گیا، دوسرا دہاقہ اشراق مغفرت وہ بھی گزر گیا، آج تیسرا دہاقہ اس کی ابتدا ہے۔ اتقوا من النار، اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو اگلے قلوب خلاصی دے سکتے، اور پھر صاحب دیکھتے نظر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتاں اور ایک بڑی نعمت اتقاء ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو لینے کا ایک وقت دسیا، طریقہ دسیا۔ آپ کی اشراق کے اندر روزے تراویح تلاوت دو بڑی نعمت، ایک نعمت اتقاء ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے 10 سال اتقاء بھی فرمایا اور نبی علیہ السلام دعا بھی فرماتے تھے، بلکہ ان سے قابل بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال آپ نے 20 دن میں اتقاء فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتقاء کیوں بیٹھے، اس واسطے اس عشرے کے اندر دوسری جو نعمت ہے لیلۃ القدر والی، اللہ نے کسی پہلی امت نہیں دیتی، یہ نعمت ساری امت میں مل گئی ہے کہ آدمی کام تھوڑا کرے جن کے نفع زیادہ ہو سکے۔ اللہ نے اضافہ کے عشرے کے اندر ایک رات پڑھائی، اس رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے برابر نہیں بڑھائی، بہت بڑھائی، اور اسے عشرے کے اندر 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان راتوں کے اندر، اور پھر اس رات کی خصوصیت بیان فرمائی۔ مختصر کرم موضوع میرا ہو رہے کہ اس رات میں جو آدمی عبادت کر رہے ہو اس میں بڑی لذت آتی، ایک نماز کی لذت، صبح میں درد کی تھا، نماز کی لذت ہوتی، روزے کی لذت ہوتی، تلاوت کی لذت، اللہ والا پتہ لگتا، تو اس میں بڑی لذت آتی۔ دعا کر رہا جو ویسے میں نماز پڑھتا پیا، چشتی آتی پئی، تو وہ رات کی کیفیت دوسرا صبح سویرے اس وقت سورج نکلتا، اُتنی شعاعاں بڑیاں کمزور ہوتی ہیں، تیز نہیں ہوتی، یہ دو نشانی تو بہارا جو متقین حضرات ساری چیزیں خیال کرتے آیا، صرف رات میں جاگیا کریں اللہ نے راضی کیے کرنے کی خاطر، اور اتقاء کا مقصد کہ اللہ ہم تیرے گھر میں آ گئے، تیرے بوئے میں نہ لیا، تیرے بوئے تو بہنا کھائیں تیرے منا کے دنیا والا کا دستور ہے، کوئی کسی بوئے سے لگا بچے، میں کتنے باری گیا وجہ سے بھیڑے سے بندے راضی وہ سال بڑا احترام پاس ہوتا، تو اسی اللہ نے اللہ تیرے بوئے پہ آ گیا، تیرے مناؤں واسطے آ گیا، یا اللہ بہنا کھائیں کہ تو راضی تیرے منا کے میں بس نیت لے کے بندہ بوے، پھر آپ کی باتیں میں بتا لے رو
خلیفہ رابع علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آج انہوں نے وفات کر دے تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا دی بڑی خصوصیات صحابہ دی طرح اہم بڑا چاہ کے مختصر کرا کہ آپ کی چند خصوصیات ہیں. ایک تو آپ کی رشتہ داری ہے، دوسرا آپ کی دامادی ہے، تیسرا صحابیت ہے، چوتھے آپ نبوت سے تقوی ختم ہو جاتا. کوئی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ چار صفات بزرگ لکھیاں. ایک تو آپ کی رشتہ داری خاندانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکے پترے اور بھی پترے رہے ابو لہب سکا چاچا کفہ طیبہ سکے پترے سن، لیکن انہوں کا مقام نہیں. لیکن علی مرتضیٰ شیر خدا پتریویاں پھر دامادیاں پھر صحابیاں اور چوتھی سے جڑی اور کسی صحابی کے اندر نہیں ہے وہ پروردہ پیغمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر پلے اور میں کتاب اندر پڑھ رہی ساری ان کی شرک نہیں کیتا، شراب کا گھٹ نہیں چکھیا. اللہ اکبر. علی مرتضیٰ شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جنہوں ایمان ملیا بچپن اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ختم آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضیٰ حضرت زید حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ انہوں نے ایمان قبول کیا تو بزرگوں نے ترتیب بنائی. بالغ مردوں کے صدیق اکبر کا پہلا نمبر، عورتوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ کا پہلا نمبر، تے غلاماں دے وچوں حضرت زید کا پہلا نمبر اور بچیاں وچوں علی مرتضیٰ شیر خدا کا پہلا نمبر جنہیں ایمان قبول کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود اندر رہے بلکہ آپ کی دامادی میں شرف نصیب ہویا. نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو شادی کا انتظام آپ کی بیٹی کا کرنا سی تو نبی علیہ السلام کے بارے سوچ رہے سن. پھر دن علی مرتضیٰ شیر خدا نے صحابہ نے مشورہ دیتا کہ تسی جاؤ رشتے کی طلب کرو. علی مرتضیٰ شیر خدا ہے حالانکہ آپ کو قرآن دے سن تو عرض کی تھی کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہنا. فرمایا ہاں ٹھیک ہے. نہیں پسند پہلے چاہتے سن کہ گھر کے اندر ہو جائے. آپ نے فرمایا علی مرتضیٰ تیری گل ہو گئی. ایک دن آپ نے فرمایا علی مرتضیٰ کوئی شہری آ یا رسول اللہ ہاں ایک سواری ہے ایک میرے کو زرہ ہے، ایک سواری ہے ایک میرے کو زرہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا سواری رکھنا گول کام دے سی جلد زرہ بیچ کیا تاکہ خوشبو وغیرہ کوئی سامان خرید لیا. اب زرہ لے کے چلے بازار چلے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پتہ چلیا کہ علی مرتضیٰ دی شادی کا مسئلہ کہ پیسے بغیر شادی ہوتی نہیں. اب چلے علی مرتضیٰ جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی بھی پیچھے پیچھے ایک جا کے کھلوتے اور ارادہ کہ میں کوئی بیچا زرہ تاکہ میری شادی کا انتظام ہو جائے. حضرت عثمان غنی فرمانے علی کیا ارادہ؟ اور بھائی آ گئے شادی کا ارادہ تو کچھ پیسے کی ضرورت ہے. فرمایا پھر زرہ بیچنے. فرمایا گالی بھی کوئی نہیں سودا ہونے کر رہے ہیں کہ پورے کھانے گردا ہوا. علی مرتضیٰ نے کھانے گرے 480. کتنا؟ 480 کھانا دے اور فرمایا ہے 480 درہم ہے یہ زرہ دے. جب میں سودا تیرا میرا ہو گیا تھوڑی دیر فرمایا علی مرتضیٰ سودا تو تیرا میرا ہو گیا تے تیرا کام مرضی لیکن تو مجاہد بنا تے جہاد تے لینا تے تیرا زرہ کی لوڑ ہی ہوگی اے ہدیہ ہے. سبحان اللہ. پیسے بھی ہے مدد کرتے پیسے بھی دے دیتے کہ نال زرہ بھی ہدیہ کے طور پہ دے دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کو کچھ خریدی کچھ سامان خریدیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ گواہ بن گئے. شادی ہو گئی. آپ نظام کا ارادے سن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی حضرت نعمان رضی اللہ عنہ صحابی انہوں نے مکان کرائے تے لیا. فرمایا شامی 2 عورتوں کی ڈیوٹی لگائی چھوڑ کے آئے چھوڑ آئے خود میں بسر پر تشریف لے گئے. آپ نے پانی بھی دم کیتا آپ نے دعا بھی فرمائی. علی مرتضیٰ شیر خدا دی خصوصیات ہیں دامادی بھی ہے رشتہ داری بھی ہے اور صحابی رسول بھی ہیں اور پروردہ پیغمبر ہی ہیں. لیکن ساری چیزیں دیکھو سب نے افضل کا صحابیت ہے. صحابی ہے تو آپ کا مقام ہے. صحابی نہ ہو دینا اتنا مقام ہے. آپ کی صحابیت کی وجہ تو آپ کا بڑا مقام ہے. پھر علی مرتضیٰ شیر خدا بہت بڑے بہادر سن بہت بڑے بہادر سن. مختصر کرام آپ نے سارے
پیچھے رہو. بقایا جتنی جگہ آئیاں علی مرتضیٰ نال ہے. کہ خیبر کا موقع آیا, نبی علیہ السلام دیکھیا اب فتح زدہ تاخیر ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا اے علی, بلکہ آپ نے پہلے جملہ فرمایا آج میں جھنڈا اس بندے جاتے دینا یحب اللہ و یحب رسول, اللہ نال محبت کرتا اللہ کے رسول نال محبت کرتا. اور تھوڑی دیر بعد فرمایا اے علی مرتضیٰ شیر خدا کنے گئے. تو یا رسول اللہ وہ تو خیمہ اندر تشریف فرمائے اور انہیں آپ دکھ دیے. فرمایا بلا کے لے آئے. فرمایا کیا بات ہے معاف ہوئے میں یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہے. پر آپ نے لواب دہن, سبحان اللہ, میرے نبی کا لواب دہن کوئی کوچ پیا تے بیٹھا جب درجہ دے کھانے جو پیا تے کھانا بچ گیا. حیدر کرا کی کھری تے لگا تے کھری ٹھیک ہو گئی. علی مرتضیٰ کی آنکھ سے لگے تے آنکھ بالکل ٹھیک. اللہ کوئی کوئی پا کے شاید زیادہ بیٹھا ہو گیا. تو وہ لواب دہن نبی علیہ السلام نے لایا تھے نا, لاون کے بعد اب ٹھیک ہو گئی. جہاد اللہ تعالی جہاد کر تے قلعہ قبوس بڑا سخت قلعہ ہے. انہوں نے حضرت اللہ نے فتح اور فاتح خیبر کا آپ کو لقب مل گیا. علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر سن اور بڑے متقی سن, بلکہ زہد آپ کے ختم ہو گیا. دنیا کی محبت نہیں, آپ سلام دے آقام دی محبت, آپ کی سنت دی محبت, ہر وقت اس فکر نظر آنے سن کہ میں عبادت کراں. بلکہ فرماتا گرمی کا روزہ میں بڑا محبوب ہے. سبحان اللہ دے راتے جہاد کرنا یہ میں بڑا محبوب ہے. کہ گرمی کا روزہ میں بہت بڑا محبوب ہے. رضی اللہ تعالیٰ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انہوں نے چند خصوصیات سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلاستن تشتاق بین الجنہ. فرمایا میرے 3 صحابی ایسے جنہاں دی جنت مشتاق. میں اور آپ نماز پڑھ دیا, روزہ رکھ دیا, کچھ اعمال کر دیا اس واسطے تاکہ جنت ملے. کہ میرے نبی نے یار ایسے جنت طلب کر دیے, تمنا کر دیے کہ میں صحابہ میں جاؤں. علی مرتضیٰ شیر خدا 19 سال کا فکر فرمایا علی عمار و سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا میرے 3 صحابہ ایسے جنہاں دی جنت مشتاق, جنت مشتاق ہے. اور کیوں انہاں دے اندر زور تقوی کٹ کٹ کے بھرے ہویا. اور کدی ہوئے تو فقیر خالی نہیں گیا. ہوئے کہ آیا نا فقیر کہ خالی نہیں گیا. ایک دفعہ حضرت حسن حسین رضی اللہ بیمار ہو گئے اور پھر منت منی ٹھیک ہو گئے. 3 روزے رکھساں اسد اور منت منی 3 روزے رکھساں. منت منی روز ٹھیک ہو گئے. اب پروگرام بنایا روزے رکھنے کا. فاطمہ رضی اللہ عنہ علی مرتضیٰ نے روزے کا پروگرام بنایا. شام افطاری کا ٹائم ہویا نا, انا سائلون, میں سوالی آ گیا, جو کچھ پکایا ہو سارا سائل نے چھوڑیا. دوسرا دن آیا روزے کا ٹائم ہویا, انا فقیرون, میں فقیر آ گیا, جیڑا کچھ پکایا سارا دے چھوڑیا. تیسرے دن پھر روزہ رکھیا. شام کا ٹائم ہویا پھر سارا اسیرون, میں کہہ دیا گیا. علی مرتضیٰ شیر خدا نے کوئی گل نہیں کی تھی, جیڑا کچھ پکایا سارا دے دیتا. اللہ نے صرف یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اللہ نے سورۃ کے اندر اللہ نے ستنا بیان فرمایا میرے نبی دے جوارے سے مسکین کھانا دینے, غریباں کھانا دینے تے قیدیاں کو کھانا دینے. اللہ تعالیٰ نے علی مرتضیٰ شیر خدا دے اندر بڑی صلاحیت رکھی سن. مشکل مسائل منٹ اندر حل کرتے سن اور پھر بڑے انصاف پسند سن. علی مرتضیٰ شیر خدا ایک دفعہ ایک یہودی نال زیرہ کا جھگڑا ہو گیا. قاضی نے کوئی فیصلہ چلا گیا. قاضی نے طلب کیتا, امیر المومنین نے طلب کیتا, فرمایا گواہ لے کے آؤ. علی مرتضیٰ نے فرمایا زیرہ میری ہے. یہودی کہنے لگا زیرہ میری ہے. علی مرتضیٰ قاضی صاحب نے فرمایا کہ اپنے گواہ پیش کرو. میں میرا بیٹا حسن گواہ ہے. فرمایا نا, پتر گواہی نہیں دے سکتا. اللہ پتر گواہی نہیں دے سکتا. اب خاموش ہو گئے. فرمایا فیصلہ یہودی دے حق ہو گیا. فیصلہ یہودی دے حق ہو گیا. لیکن فیصلہ ہویا نا, اب کھڑے یہودی نے زیرہ لے لی. لین کے بعد کھڑا ہو گیا. علی مرتضیٰ تسی سچے, زیرہ تواڈی, زیرہ میں تواڈی عدالت کو دیکھنا چاہنا کہ امیر المومنین نے متعلق فیصلہ ہونا یا میرے متعلق. اب اے زیرہ فرمایا نا
جب مداری نام ہی تو کسی بات چھڑا سا کتنے بیٹے 14 بیٹے 9 بیویاں وقت بعد وقت بیویاں اور پھر اس کے بعد اور 17 بیٹے علی متصر خدا کا جب حسن حسین کے بعد والد بعد شادی کی تھی نا پھر آپ کا بیٹا جمعہ خدا رکھا محمد یہ نہ رکھا کیوں رکھا محمد نو یاد نبی دی تازہ ہو جائے سبحان اللہ اس کے بعد پھر آپ کا بیٹا پیدا ہویا آپ نے رکھا ابو بکر یہ نہ رکھا ابو بکر گلیسا ابو بکر نو یاد ابو بکر دی تازہ ہو سی پھر بیٹا پیدا ہویا نہ رکھا عمر کیا نہ رکھا عمر گلیسا عمر نو یاد فاروق اعظم دی تازہ ہو سی اس کے بعد پھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھا عثمان اللہ اکبر پھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھا جعفر پھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھا عباس الہ تو آپ نے 14 بیٹے آپ دیاں 17 بیٹیاں اور پھر آپ نے کیوں بیٹے رکھے دنیا دا ترین دستور ہے جدوں اس نال محبت ہوتی نہ ہوتا سی نہ رکھنے تو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دل صحابہ دی محبت ہی تو صحابہ دی محبت دے انداز دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نام رکھے لوگوں کو دسیا کہ ساری آپ اندر محبت ہے بلکہ قرآن نے فرمایا محمد رسول اللہ حضرت محمد اللہ دے رسول اللہ دے نبی اللہ والذین معه جڑے نال دل گئے 5 منٹ گلے 5 گھنٹے رلے 5 دن رلے 5 مہینے رلے والذین معه جنہاں وادی سنگت نصیب ہو گئی عجب نصیب ہونا دے لوگو یہ سنگت رسول رلے ابو بکر عمر عثمان والی بھی چاروں کر گئے پلے پر سب تو ود ابو بکر عمر تے چل اے جے ہے دی چھلے رسول دنال سنے تو ایک رب دا بدل لے والذین معه وہ بندے نبی دے نال رلے ایمان دے نال رلے کہ ساری زندگی رلے رہے ہٹے ہوئے نہیں اللہ نے فرمایا اشداء والکفار کافر دے مقابلے سختن رحماء بینہم آپد اندر رحیم دے شفیقن آپد اندر دوستن کافر دے مقابلے اندر بڑے سختن آپد عبادت گزارے عبادت کرتے ہیں نمازاں پڑھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ساری تو عبادت کرتے ہیں تے نمبر 4 جب تبون فضلا من اللہ اگر صرف بیان کی دیئے جب تبون فضلا من اللہ اللہ دی رضا چاہنے کی خاطر جڑا کوئی دنیا کے اندر عمل کر دیں عبادت کا عمل کر دیں ریاضت کا عمل کر دیں کبھی نماز جو پڑھ دیں روزہ رکھ دیں حج کرنے زکات دیں جب تبون فضلا من اللہ اللہ دا فضل لین دی خاطر کر دیں دوسرے نمبر اللہ دی رضا چاہنے اللہ راضی ہو جائے یریدون وجہ دوسرے مقام پہ فرمایا یریدون وجہ اللہ راضی کرنے دی خاطر عمل کر دیں مسئلہ سمجھا چھوڑے کلمہ دسی چلا جو بھی بندہ عمل کرے کہدے واسطے کرے نماز پڑھے اللہ واسطے پڑھے روزہ رکھے اللہ واسطے رکھے حج کرے اللہ واسطے حج کرے زکات دے اللہ واسطے زکات دے دنیا کے اندر جو بھی عمل کرے اللہ دی رضا دی خاطر عمل کرے دنیا واسطے مت عمل کرے اسے پاک نہیں پہلے وقت اندر ایک فاحشہ جسم سمرت جنگل میں جبان اندر گئی اور اتھے اس نے پانی پیتا کنویں تے کھڑوتی تھوڑی دیر بعد ایک کتا آیا اور اس نے مٹی چٹھی اس میں سمجھ لگی اس میں تسا لگا اپنی جتی دوپٹہ بدہ کنویں سٹیا پانی کڑیا کتے کو پلایا کتے نے اللہ کا شکر ادا کیتا حدیث پاک کراتا اللہ تعالیٰ نے وہ عمل اتنا پسند آ گیا اللہ نے جنت دے چھوڑی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ سمجھایا میرے نبی دے یار جڑا بھی عمل کرتے کہنے واسطے کرتے اللہ واسطے سانوی مسئلہ سمجھایا اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرو تاکہ اللہ راضی علی المرتضی شیخ خدا صفتے فقا روحا ما بینہم آپس اندر شفیسن آپس اندر مہربان سن ایک دن آپ نے بیٹے محمد بن انفیہ بیٹھے اور فرمانے ایو مراد خیر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن انفیہ آپ نے بیٹھے بخاری شریف صفحہ نمبر 555 حدیث لکھی ہے آپ نے بیٹے محمد بن انفیہ کچھ دن ایو
فرمانے کہ کدی عثمان غنی کے نام نہ ہم ثم انت یا ابی ابا جان کے فرمایا نہیں انا من عامۃ المسلمین میں تو عام مسلمانوں دے وچ میں تو عام مسلمانوں دے وچ معلوم ہے علی مرتضی شیر خدا انہاں دے دل اندر صحابہ کرام دی عظمت سی کیونکہ میرے نبی دی اجازت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا علی مرتضی شیر خدا جس طرح امام الانبیاء محبت کرتے سن علی مرتضی اس طرح محبت کرتے سن علی مرتضی شیر خدا انہوں نے علی وفات دینے اتفاق پر فرمایا انہوں نے صرف جہاد نہیں کیتا عبادت بھی کی تھی ریاضت بھی کی تھی صدقہ خیرات کی تھی جس طرح امام الانبیاء دے بارے آنا ہے کہ اشرانہ فرمایا میں بسن کردیل مرسل اس صدقہ کر دیا جنہیں تیز آندھی ہوتی علی مرتضی ایسے عمل کرتے تھے کبھی پیسے بچا کے رکھی نہیں جیڑی خدمت کرنی اللہ دے راتے تقسیم کر چھوڑی علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا انہوں نے پونے 5 سال حکومت کی تھی کتنے سال پونے 5 سال حکومت کی تھی اور پھر پونے 5 سال کے آخری عبدالرحمن بن ملجم اللہ اکبر 18 رمضان مبارک صبح سویرے مسجد اندر تشریف لے کے آئے اور پھر ستے پہ اٹھایا پھر آپ نے نماز شروع کی تھی ان کا پہلے پروگرام آئے 1000 اندر تلوار بجھائی ہوئی تھی بس آپ نے نیت کی تھی حیدر کرار نے نیت فرمائی تو بس اس نے زخمی کر دیتا بلکہ زخمی کاری زخمی کیتا اور زہر پھیل گیا اور صحابہ کی زخمی کیتا لیکن قابو آ گیا نماز کے بعد علی مرتضی نے فرمایا ان قابو کرنا میں زندہ رہا تے میں کرے سامنے کبھی نہ ملا چھوڑا بس زیادہ زور جبر نہیں کرنا ایسے ہی ہویا علی مرتضی شیر خدا نے بس آپ کی شہادت 18 نواب سے زخم لگا 18 اور پھر 18 اور 21 رمضان مبارک آپ کی ہوگی شہادت ملن پھر حسن رضی اللہ عنہ حسین ایک اور صحابی رضی اللہ انہوں نے آپ کو غسل دیتا اور پھر حسن نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور کوفہ دے قبرستان اندر دفن کیا گیا وہ علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آج انہوں دی وفات دینے انہوں دی وفات دینے صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ دی وحدانیت بیان کرتے قسم کی کتاب رکھنے میں اور فرمانے لئیے مرتضی سے من یسع الی ابواب غیر کا فہو خیر جاہل علی مرتضی نے مسئلہ تو ہی سمجھایا من یسع الی ابواب غیر کا فہو خیر جاہل فرمایا قسم کی کتاب رکھنے پڑھاتا تھا خود اندر شیر سمجھ کہ جیڑا بندہ اپنی مصیبت اپنی پریشانی اپنی دکھ تکلیف اندر کسی اور دردے لگا بنجے اپنی مصیبت اپنی پریشانی اپنا دکھ اپنے غم اپنے مہمات کسی اور کے سامنے دے فرمایا وہ جاہل وہ تو جاہل ہے کیوں اگر فرمایا ہماری سرا غیر ذکر کا اور رجا آدھر سوا کا بازا کا ذل ظاہر کہ جیڑا بندہ اللہ کا در چھوڑ کے نام کہ نہیں اور آرام طلب کرتا پیا اتو میں آرام مل سی اتو میں مال مل سی اتو میں رزق مل سی اتو میں صحت مل سی آپ نے خدا کا ذل ظاہر فرمایا وہ تو دنیا کو ختم ہونے والا اور بنیا کو کے مانگنا مانگنا تے کہہ دے کوئی اللہ اللہ کو مانگیا کر اور خلاصہ عقید نے سمجھایا علی مرتضی سے خدا نے بنیا مانگنے تے کہہ دے کوئی مانگ اور پھر ایت قرآن مجید کی نال ملادا چلا نبی علیہ السلام تشریف فرما کر ایک صحابی رسول آئے دیہاتی بندے آئے جٹ بندہ سوال کرتا ربنا قریب ناجیم بعید نادی اللہ نے مقصد
بہت بڑی عبادت. نبی پاک نے فرمایا نا کہ جب اٹھے نا میں نے خواب کے اندر دیکھا کچھ لوگ لٹکے ہوئے اور عذاب ہوتا پیا اٹھے. میں پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ روزے نہ رکھنا. سنتے پہ ہو یہ روزہ نہ رکھے یہ کوئی بہانہ نہیں. میں مزدور ہاں میں مستری ہاں میں رکشے والا میں ریڑھی والا. خدا کی قسم کوئی یہ بہانہ نہیں. زندگی کا کیا پتا روزہ رکھو اللہ بچنا جی. تو میں عرض کرتا پیا اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندو جب بھی کوئی میں بلا دا کہ روزے چلک سمجھا دیتا مسئلہ. فرمایا اللہ ہر ویلے میں در گئی ہر ٹائم میں در گئی ہر ایک دی سنتا گئی ہر جادو سنتا گئی. کتنے میں نے بلا اے نہیں صرف رمضان دے اندر کہ رمضان تو اگے پیچھے کہ تو لوٹ پڑ دے کہن بلا اللہ نے بلا اجیب آگے فرمایا لال لم یرشدون یہ دو کام کرے سنا میرے آنکھیں رکھ سو کہ میرے اتنے ایمان لے کے آسو. ایمان کا مطلب بڑا تشریح آلہ نے تصر کرا جی میں آنکھاں انجے کرو ایک رب دی قدرت تے ایمان ہوئے. رب دوائیاں بغیر ہی صحت دے سکتا رب مار سکتا صحت دے سکتا بیمار کر سکتا. اللہ دی قدرت تے ایمان لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ ذرے در سب کچھ کر سکتا. ہیرو نو زیرو بنا سکتا زیرو ہیرو بنا سکتا. تو فرمایا لعلکم تشکرون کامیابی واسطے ضروری